دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ کسی نے عالیہ کی ننگی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ عالیہ زور زور سے رونے لگی اور کہتی رہی، نعمان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ نعمان تو عالیہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اگلے سال شادی بھی کرنی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ عالیہ فوراً گھر سے بھاگ کر نہر میں چھلانگ لگانے میں نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ یہ نہر بہت زیادہ تیز تھی اور اس میں جو بھی اگر غلطی سے گر جاتا تو پھر وہ آگے کی طرف ہی جاتا تھا اور ماہر سے ماہر تیراک بھی اس کی جان نہیں بچا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ہی عزم کہ اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے، پر جیسے ہی میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں فوراً اس طرف بڑھی اور میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم دونوں ہی سجدے میں گر گئے۔ میرا نام عالیہ ہے اور میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل میں گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ BA میں اچھے نمبر لینے کے بعد مجھے میرے پاپا نے ایک موبائل فون گفٹ دیا تھا، یہی میری خواہش تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے ایک اچھا سا موبائل فون چاہیے۔ اس کے بعد موبائل فون پر میں نے اپنی دوستوں سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ سب بھی بہت خوش ہوئیں کہ چلو شکر ہے تم نے بھی فون لے لیا۔ اس طرح میں نے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ بھی بنا لی اور وہاں پہ بھی نئی نئی لڑکیوں کو ایڈ کر کے ان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن جانے کبھی ایک لڑکی کا میسیج آیا اور ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ اس کا نام نعمان تھا۔ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات ہی نہیں کی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور اسی طرح کرتے کرتے ہماری دوستی ہو گئی۔ اب ہم لوگ روز باتیں کرتے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں پورا دن اس کی باتوں کے بارے میں سوچ کر ہنستی رہتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میں بھی پورا دن تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک بات تو کرنی ہے آپ سے، لیکن ڈرتا ہوں کہیں آپ مجھے بلاک کر کے نہ چلی جائیں۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ تو کہنے لگا کہ محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی کیونکہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ دونوں میں اظہار محبت ہو گیا اور اس کے بعد ہماری باتوں میں وہ پیار اور اپنائیت بڑھنے لگی۔ میں جب صبح اٹھتی تھی تو سب سے پہلا میسیج نعمان کا ہوتا تھا اور رات کو جب سونے لگتی تھی تو اسی کی باتوں میں نیند آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ دل کرتا تھا وہ بات کرتا ہی رہے اور میں سنتی ہی رہوں۔ اب ہم لوگ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ساری رات باتیں کرتے ہیں اور محبت تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم بازار آؤ، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بس آ رہا ہوں، دور سے تمہیں میں دیکھ لوں گا، بس مجھے بتا دینا کس طرف کھڑی ہو۔ میں اسی طرح اپنی امی کے ساتھ بازار گئی اور بتایا کہ میں دوپٹے والی دکان پر کھڑی ہوں۔ وہ دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ تصویر تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے لیکن اصل میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں بھی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ رک گیا ہو، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو، صرف ہم دونوں تھے۔ اس کی نظروں میں جو خوشی تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو اس نے میسیج کیا کہ تم ویسی ہی ہو جیسی تصویر میں لگتی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اب ہماری ملاقاتیں کبھی کبھار بازار میں ایسے ہی ہو جاتی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ بس تمہیں دیکھ لوں تو دن اچھا گزر جاتا ہے اور میں بھی یہی محسوس کرتی تھی۔ باتیں فون پر ہوتی رہتی اور دن رات ایک ہو جاتے۔ محبت تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس جو زندگی میں ایک اچھا ہمسفر سوچا تھا وہ مل گیا ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست کو بتایا تو اس نے کہا کہ لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں، بس تو اس کی پہلے دوستی کر لیتے ہیں، پھر پورا دن باتیں کرتے ہیں، لیکن شادی کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اگر یہ اتنا ہی سچا ہے تو اس نے ابھی تک شادی کی بات کیوں نہیں کی؟ میرے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ رات کو میں نعمان سے باتیں کر رہی تھی لیکن میرے دل میں یہی بات تھی کہ کہیں یہ میرے ساتھ وقت گزاری تو نہیں کر رہا۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی مگر میرا دل جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ ایک طرف دل کہتا تھا کہ وہ سچا ہے، دوسری طرف دماغ کہتا تھا کہ اگر سچا ہے تو شادی کی بات کیوں نہیں کرتا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ دل میں ایک انجانی سی اداسی تھی جیسے کسی نے میرا سکون چھین لیا ہو اور میں سوچتی رہی کہ اگر یہ سب ایک دھوکہ ہوا تو میں کیا کروں گی۔ نعمان مجھے کہنے لگا کہ آج کل تو میری باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی،
کیا بات ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ امی کہہ رہی تھیں کہ اب تمہارے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے کیونکہ پڑھائی تو پوری ہو گئی ہے۔ جب میں نے ایسی بات کہی تو نعمان کہنے لگا کہ 10 دن بعد تمہاری سالگرہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس پر تو تمہیں سرپرائز دوں گا، لیکن اب یہ بات کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر جیسے میری سانس رک گئی ہو، میں حیران رہ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، چہرہ گرم ہو گیا اور ہاتھ پسینے سے بھر گئے۔ میں نے اس کے میسج کو بار بار پڑھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نعمان نے سچ میں یہ بات کہی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد ہچکچاتے ہوئے لکھا کہ کیا تم سچ میں ایسا کہتے ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں عالیہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں جیسے خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل چاہا کہ میں چیخ کے سب کو بتا دوں کہ نعمان نے مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا کہ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ میرے خاندان میں تو آج تک کسی نے محبت کی شادی نہیں کی ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں اپنی پسند سے شادی کر رہی ہوں تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نعمان نے فوراً کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لو میرج ہے۔ اس طرح سے تمہیں وہاں سے رخصت کروا کے لے جاؤں گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ اس کی باتوں نے میرا دل جیت لیا تھا۔ نعمان نے بہت اچھی بات کر دی تھی۔ میرے دل میں جو آخری ڈر تھا وہ بھی نکل چکا تھا، جیسے میری روح کو سکون مل گیا ہو۔ میں نے کہا کہ کیا سچ میں ایسا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ تم بس اپنے گھر والوں سے صرف اتنی بات کرنا کہ میری ایک دوست ہے جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر گھر آنا چاہتی ہے، کیونکہ نعمان کی بھی ایک بہن تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بات کرنا بھی میرے لیے گھر والوں سے بہت مشکل تھی، کیونکہ ہم لوگ ایسے گھرانے سے تھے جہاں لڑکیاں اپنی پسند کا ذکر نہیں کرتی، مگر میں محبت کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ رات بھر میں یہی سوچتی رہی کہ کل بات کیسے کروں گی، امی سے کیا کہوں گی، اور اگر انہوں نے غصہ کیا تو پھر کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے بہت ہمت کر کے بات کی تو میری ماں نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر تمہاری دوست کا گھر ہے تو کل کو تمہارے ساتھ اس کا رویہ تو اچھا ہی ہوگا، بلا لو ان لوگوں کو۔ میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں نے فوراً نعمان کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہو گیا۔ ہم دونوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی، جیسے ہمارے خواب حقیقت بننے والے تھے۔ میں اور نعمان اتنے خوش تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، کیونکہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا، اور جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ ہم دونوں رات بھر باتیں کرتے رہے۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ عالیہ، تمہیں یقین ہے نا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں مسکرا کر کہتی تھی کہ ہاں نعمان، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن بعد نعمان کے گھر والے ہمارے گھر آئے۔ میں نے ان کی باتوں اور رویے سے محسوس کیا کہ وہ لوگ شریف اور عزت دار ہیں۔ میری ماں ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔ نعمان کی امی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں عالیہ بہت پسند آئی ہے، ان کی نظروں میں اپنائیت تھی۔ میرے بابا نے بھی ان کی باتوں کو سن کر سکون سے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، لگتا ہے اچھے لوگ ہیں۔ اسی دن نعمان کو بھی دیکھا گیا۔ وہ تھوڑا سا شرمیلا تھا، مگر چہرے پہ نرمی تھی اور باتوں میں تمیز تھی۔ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میرے گھر والوں کو بھی نعمان پسند آ گیا تھا۔ وہ نوکری بھی کرتا تھا۔ ابھی اس کی تنخواہ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے کہا کہ نوکری ابھی ابھی لگی ہے، 6 مہینے بعد تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ بابا نے کہا کہ بندہ کام کرتا ہے یہی کافی ہے، آج کل تو کوئی لڑکا کام ہی نہیں کرتا۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی، اور میرے دل میں نعمان کے لیے محبت پہلے سے اور بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں نے مشورے سے فیصلہ کیا کہ پہلے منگنی کر لی جائے اور شادی 1 سال بعد رکھی جائے تاکہ تیاری کا وقت مل جائے۔ منگنی والے دن میں نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں ہلکی مہندی لگائی تھی۔ نعمان کی امی نے آ کے پیار سے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں اور دل میں شکر کے جذبات آ گئے۔ اس لمحہ ایسا لگا جیسے میرا خواب حقیقت بن گیا ہو۔ اس کے بعد میرے ابو نے نعمان کو انگوٹھی پہنائی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میں خود کو نعمان کی امانت سمجھنے لگی تھی۔ ہماری باتیں اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھیں۔
ہم اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ 1 سال رکھا تھا، اس کے بعد شادی کرنی تھی، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ ہمیں تیاری کرنے کے لیے تقریباً 1 سال بھی چاہیے ہوگا اور تب تک موسم بھی اچھا ہو جائے گا۔ ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہیں، جیسے دنیا میں اب کوئی دکھ ہی نہیں باقی رہا۔ دل کو یقین ہو گیا تھا کہ اب زندگی کے سارے رنگ اسی کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ اب ہمیں پتہ تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ لڑکی کی شادی میں سامان زیادہ لگتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں تو تیاری شروع ہو چکی تھی۔ ماں نے بیٹی کے لیے اپنے جہیز کا سامان نکالنا شروع کر دیا تھا، جو انہوں نے اس وقت سے میرے لیے رکھا ہوا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ان کے دل میں ایک سکون تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے ہر ماں کو اپنی بیٹی کے گھر بسنے سے ہوتی ہے۔ ماں روز دوپہر کو صندوق کھولتی تھیں اور ایک ایک چیز نکال کر دیکھتی، کبھی برتنوں پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی کپڑوں کی تہہ درست کرتی اور کہتی کہ عالیہ، یہ جوڑا شادی کی پہلی صبح کے لیے رکھا ہے اور یہ والا مہندی کے دن پہنا جائے گا۔ میں ان کو دیکھتی تو دل میں خوشی کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی ہوتا، جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہو اور خواب حقیقت میں بدلنے والے ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نعمان کے ساتھ ہی میری شادی ہونی ہے۔ اب ہم لوگوں نے فون پر اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی جیسے آج تک نہیں کی تھی۔ وہ محبت اب الفاظ سے نکل کر احساسات میں بدل چکی تھی۔ اسی طرح کے کام مرد ہی شروع کرتا ہے اور نعمان نے ہی شروع کیا تھا۔ اس نے ایک دن کہا تھا کہ عالیہ، اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو تم میری ہو، اب تو ہم منگنی کے بندھن میں بندھے ہیں، اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کہ نعمان، ایسی باتیں نہ کرو، لیکن وہ ہنسا اور بولا کہ تمہیں میری باتیں بری نہیں لگتی، تم بس شرماتی ہو اور دل ہی دل میں مسکراتی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ سوچو، جب ہم شادی کے بعد ایک ساتھ ہوں گے تو زندگی کتنی حسین ہوگی۔ میں خاموش تھی، مگر میرے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی کہانی میرے آس پاس بن رہا ہو۔ اس نے کہا کہ عالیہ، میں تمہیں اپنے کمرے میں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے خواب میں دیکھا ہے۔ تم نے لال جوڑا پہنا ہو، ماتھے پہ بندیا ہو اور میں تمہیں دیکھ کر کہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو چپ رہی، مگر دل کے اندر جیسے خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد ہماری باتوں میں نرمی اور نزدیکی بڑھتی گئی۔ اب ہم دونوں راتوں کو ایک دوسرے سے کھل کے باتیں کرنے لگے۔ وہ کہتا تھا کہ عالیہ، تم میری سانسوں میں ہو، میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور میں کہتی تھی کہ نعمان، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ ایسی باتوں میں لگ گئی۔ اچھا لگنے لگا یہ سوچ کر اور ایسی باتیں کر کے کہ شادی کے بعد ہم کس طرح رہیں گے، ہماری پہلی رات کیسی ہوگی، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نئے دن کا آغاز کریں گے اور نئی رات کا آغاز کریں گے، اور کس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں کھو جاتے۔ وہ کہتا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ خود بناؤں گا، اور میں کہتی کہ نہیں، وہ کام تو میں کروں گی، تم بس بیٹھ کر مسکراتے رہنا۔ یہ سب کچھ امیجن کرتے ہوئے باتیں کرنا ہمیں بہت زیادہ مزہ دینے لگا اور ہم بہت انجوائے کرنے لگے ان ساری چیزوں کو۔ ہم نے تو اس چیز کا ایک نام بھی رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ عالیہ، چلو چاند پہ چلیں۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس طرح کی گفتگو کرنے کا دن ہے۔ اس وقت میرے چہرے پر ایک سرخی چھا جاتی تھی اور دل جیسے دھڑک دھڑک کر کہتا تھا کہ یہی تو وہ محبت ہے جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور سردیوں کی ہوا چلنے لگی۔ اس بیچ سردیاں بھی آئیں اور سردیوں میں ہمارے اس طرح کے کام اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ سرد راتوں میں ہم دونوں دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ فون کی دوسری طرف نعمان کی آواز سنائی دیتی تو جیسے بدن میں ایک حرارت آ جاتی تھی۔ پورا دن ایک نشہ، ایک سرور سا ہمارے سر پر سوار رہتا تھا۔ نیند کم ہو گئی تھی لیکن آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ دن رات بس ایک ہی خیال رہتا تھا کہ اب شادی کے بعد سب، اور یہ انتظار اب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن جس طرح شادی قریب آ رہی تھی، یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ہی ہیں۔ ایک دن ہم پر ہمارے جذبات بہت ہی زیادہ حاوی ہو گئے۔ سردیوں کی ہلکی ہلکی بارش تھی اور ہوا میں ایک نمی سی تھی۔ شادی میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے۔ دلوں میں بے تابی بڑھ گئی تھی، ایک دوسرے سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نعمان نے مطالبہ کیا کہ عالیہ، میری ایک خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ کون سی خواہش؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی ایک تصویر بھیجو جو صرف میرے لیے ہو۔
میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے محبت اور انداز نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں، تم میری امانت ہو، میں تمہیں دنیا کے کسی بھی نقصان سے بچا لوں گا اور یہ صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ ان باتوں نے میرے دل کو پگھلا دیا اور میں نے اس کو وہ والی تصویریں بھیج دیں جو مجھے غلطی سے بھی کسی کو نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تصویریں بھیجی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں نے فون کے بعد آنکھیں بند کر لیں، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد نعمان کا میسج آیا، وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھ کر ڈیلیٹ کر دی ہیں، فکر نہیں کرو، تمہاری ہر چیز محفوظ ہے میرے پاس۔ یہ بات سن کر میرے دل میں سکون آ گیا۔ میں نے سوچا کہ سچ میں محبت ایسی ہی ہوتی ہے، جہاں یقین اور اعتماد ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور اب شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور 20 فروری ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں، کپڑے بن گئے تھے، زیور تیار تھا اور گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ نعمان نے کہا تھا منہ دکھائی میں وہ مجھے موبائل گفٹ کرے گا۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی تھی، کیونکہ اسی موبائل نے ہمیں ملایا تھا۔ میرے خاندان میں اور بھی لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن رشتہ غیروں میں ہوا تھا، اس لیے کچھ لوگوں کو ہمارا یہ رشتہ بہت تکلیف دے رہا تھا۔ کچھ رشتہ دار چپ چاپ باتیں کرتے تھے، کچھ طنز کرتے تھے، مگر ہم دونوں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نظر تو کہیں نہ کہیں سے لگنی تھی، لیکن ایسی نظر لگ جائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ اس وقت ہم دونوں اپنی خوشیوں کی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ کسی بد نظری کا خیال بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ محبت کا بندھن سب سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ایسی منحوس صبح آئی ہمارے گھر میں جب فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سے دودھ والا صدا دے کر جا چکا تھا، سورج کی پہلی کرن ابھی پردے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی، مگر ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ماں کچن میں چائے بنانے جا رہی تھی کہ اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی۔ فون پھوپھو کا تھا۔ ماں نے تھوڑی حیرت سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی آواز میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ بولی، آنٹی ذرا دیکھ لیجیے اپنی بیٹی کی حرکتیں، اور اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کیا۔ ماں کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون دیکھا تو اس پر چند تصویریں تھیں۔ وہ چند سیکنڈ تک ساکت رہ گئی تھیں۔ اس کے لب کپکپا گئے، سانس جیسے رک گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے بھر گئیں۔ وہ اتنی گھبرا گئیں کہ فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ماں کسی کو کچھ دکھا نہیں پا رہی تھی، آواز اس کی گلے میں اٹک گئی تھی، مگر بات چھپانے والی بھی نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے میرے کمرے کی طرف آئیں، دروازہ زور سے کھولا۔ میں ابھی تک سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی حالت دیکھی، دل بیٹھ گیا۔ ماں کے ہاتھ میں فون تھا، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے عالیہ؟ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے چونک کر فون لیا اور جیسے ہی تصویریں دیکھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری چیخ اندر ہی اندر دب گئی۔ وہ میری ہی تصویریں تھیں، میری نازیبا تصویریں، وہ تصویریں جو میں نے صرف نعمان کو بھیجی تھیں۔ میرا دماغ سن ہو گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میرے اندر سے آواز نکلی، یہ تو صرف نعمان کے پاس تھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں میرے سامنے زانوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے میرے کندھے پکڑ لیے، چیخ کر بولی، کس سے بھیجی تھی یہ تصویریں؟ کس سے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نعمان سے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے شادی کرنے والا تھا، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، ہمارا تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ ماں نے ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے تھپڑ مارنے والی ہو، پھر ہاتھ نیچے گرا دیا۔ آنکھوں میں صرف مایوسی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، نعمان نے تجھے دھوکہ دیا ہے عالیہ، دھوکہ۔ پتہ نہیں کتنے روپے میں بیچی ہوں گی یہ تصویریں اس نے۔ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ یہ بے عزتی تو ہماری جان لے لے گی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، ماں بس کرو، ایسا مت کہو، میں پوچھتی ہوں نعمان سے، وہ سب بتا دے گا۔ ماں نے فون میری طرف پھینکا، تیرا نمبر تک نہیں اٹھائے گا وہ، اب دیکھ لے، ایک ایک کال کر کے دیکھ لے، وہ جواب نہیں دے گا۔ میں نے بار بار نعمان کی کال کی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہر بار ایک ہی آواز آتی، یہ نمبر مصروف ہے یا دستیاب نہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ بابا بھی باہر آ چکے تھے، انہوں نے ماں کے رونے کی آواز سن لی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے تھے، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں مایوسی۔ ماں نے ان کی طرف دیکھا تو رو رو کر بولی،
ہماری بیٹی نے ہمیں مار دیا، اس نے ہمیں مٹی میں ملا دیا۔ بابا کچھ نہ بولے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ 4 سے 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ تصویریں اب جگہ جگہ وائرل ہو چکی تھیں۔ گاؤں میں ہر زبان پر میرا نام تھا۔ کوئی ہمدردی نہیں، صرف تماشا۔ میں گھر میں قید ہو گئی تھی۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں دن رات روتی تھی۔ دوپہر کے وقت ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سانسیں تیز چلنے لگیں۔ بابا نے انہیں سنبھالا اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے آخری بار نعمان کا نمبر ملایا، فون بجتا رہا مگر کسی نے نہیں اٹھایا، بس وہی خاموشی۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہی مجرم ہے۔ میں نے روتے روتے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ سڑک پر لوگ مجھے دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے مگر میرے کان سننا بند کر چکے تھے۔ میرے قدم خود بخود نہر کی طرف بڑھنے لگے، وہی نہر جو ہمارے گھر کے پاس بہتی تھی، خطرناک، گہری، تیز، جس میں گرنے والا کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، آسمان آبر آلود تھا۔ نہر کا شور میرے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ تیز تھا۔ میں کنارے پر جا کر رک گئی۔ نیچے بہتا پانی مجھے ہی بلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، اب بس، اب سب ختم۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے زور سے آواز دی، عالیہ رک جاؤ۔ میں چونک گئی، میری سانس رک گئی۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو نعمان کھڑا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں بعد ملا ہو۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیوں آئے ہو یہاں تماشا دیکھنے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، تماشا دیکھنے نہیں، عالیہ، اپنی زندگی ختم کرنے آیا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میری آواز بھرا گئی، کیوں، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ برا تو میرے ساتھ ہوا ہے، عزت تو میری گئی ہے۔ نعمان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیوں؟ کیا تم میری عزت نہیں تھی؟ تم تو یہی سمجھتی ہو کہ نا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، یہ سمجھتی نہیں، تم نے ہی کیا ہے۔ نعمان، اب تماشا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ چلے جاؤ یہاں سے، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر چلو، ساتھ رہ تو نہیں سکتے، ساتھ مر جاتے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، دل دہل گیا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم ہی نے میری زندگی برباد کی ہے اور اب تم مرنے آئے ہو۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی آواز بھرا گئی، میں نے نہیں کیا عالیہ۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں جھکائیں، ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا اور پھر وہ بولا، تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ منہ دکھائی میں تمہارے لیے موبائل فون خریدوں گا۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا فون دیکھا تھا لیکن وہ مہنگا تو تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے لیے بھی ویسا ہی لے لوں۔ میں نے اپنا پرانا فون فارمیٹ کیا، دکاندار کو دے دیا اور ساتھ کچھ پیسے دے کر 2 نئے فون خرید لیے۔ تمہاری بھیجی تصویریں میں نے ڈیلیٹ کر دی تھیں مگر دکاندار نے ان تصویروں کا ڈیٹا ریکور کر لیا اور انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے رات کو پتہ چلا کہ یہ سب اسی نے کیا، میں اس کو جانتا ہوں۔ میں نے جا کر کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا مگر وہ ہنسا اور کہنے لگا، کر لو جو کرنا ہے۔ مجھے پتا تھا اب تک سب کو معلوم ہو چکا ہوگا اور تم سمجھو گی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا۔ اسی شرمندگی میں بھی اپنی زندگی ختم کرنے چلا آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی تباہ ہو چکا تھا، ہم دونوں ہی برباد ہو چکے تھے۔ بس وہاں نہر کے کنارے ہم دونوں خاموش کھڑے تھے، ایک بدنامی کے طوفان میں ڈوبے ہوئے، ایک ایسی غلطی کے قیدی جو ہم نے کی ہی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب نہیں بنیں گے اور دونوں مل کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں اس کی بات پر یقین کر بیٹھی تھی، مجھے اس کی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر وہ دھوکہ دینے والا ہوتا تو وہ اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے رشتہ کیوں رکھتا؟ وہ میرے ساتھ اتنی باتیں کیوں کرتا؟ وہ میرے خوابوں میں کیوں رہتا؟ وہ میری شادی کی تیاریاں کیوں کرتا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں شادی کی تیاری دیکھی تھی۔ میری ماں نے میرے لیے جہیز کا سامان نکالا تھا، میرے بابا نے مہمانوں کی لسٹ بنائی تھی اور نعمان نے خود کہا تھا کہ وہ شادی میں سب کو حیران کر دے گا۔ اس لیے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میں نے دل میں سوچا
کہ یہ آخری راستہ ہے، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور کوئی ہمیں الگ نہیں کرے گا۔ مگر جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ مرنا تو بہت آسان ہے، جینا مشکل ہے۔ تم میرے لیے مر سکتی ہو یہ تو میں نے دیکھ لیا، لیکن کیا تم میرے لیے جی سکتی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا، ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، ہم نے کچھ برا نہیں کیا، اس دنیا میں تو اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ لوگ کل تک بولیں گے پر پرسوں خاموش ہو جائیں گے۔ میں تم سے شادی کروں گا چاہے دنیا مخالفت کرے، مگر تم میرا ساتھ دینا۔ میں نے کہا کہ میں ساتھ دوں گی، مگر ہمارے ماں باپ کے زخموں کا کیا جو ان کو پہنچا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم ان کے سامنے سچائی رکھیں گے اور ان کو منائیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانے تو؟ وہ کہنے لگا کہ میں ان کے بغیر بھی تمہیں اپنا لوں گا مگر گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں بھی ایک امید جاگی کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ وہ بولا کہ وہ ہر قیمت پر ان تصویروں کو انٹرنیٹ سے ہٹائے گا، وہ کسی افسر سے ملے گا، وہ سائبر کرائم میں رپورٹ کرے گا، وہ اس شخص کو پکڑوائے گا جس نے ہماری زندگی برباد کی اور میری عزت سے کھیلا۔ میں نے رو کر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم سچ میں ایسا کرو گے تو میں تمہیں ساری عمر کے لیے اپنا لوں گی۔ اس نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ تم رونا بند کرو اور یقین رکھو میں تمہاری عزت کو واپس دوں گا جو تم سے چھینی گئی ہے۔ اس کی باتوں سے میرے دل کو سکون ملا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، خاص طور پر وہ جو اپنی محبت کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے والا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، بس یہ پرواہ ہے کہ تم میری ہو اور تم ہمیشہ میری رہو گی۔ میں نے اس وقت پہلی بار محسوس کیا کہ محبت میں اگر ایمان ہو تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور میں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا۔ ہمارے گھر والے اب تک صدمے میں تھے، وہ بس اتنا کہتے کہ شادی کر لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ وہ تھک چکے تھے، رو رو کر میری ماں کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، میرے بابا کے چہرے پر جھریاں بڑھ گئی تھیں، میری بہنیں رشتہ داروں کی باتوں سے ڈر کر مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھیں۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے وہ تصویریں نہ بھیجی ہوتی، لیکن اب جو ہو گیا تھا اسے بدلنا ممکن نہیں تھا۔ نعمان نے ایک دن فون کیا اور کہا کہ ہم شادی کریں گے چاہے جتنی بھی مخالفت ہو۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے والدین مان گئے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ صرف اتنا بولے ہیں کہ شادی کرو اور اپنی دنیا الگ بساؤ، تم ہمارے بیٹے نہیں رہے، ہم تمہیں اپنا نام نہیں دیں گے۔ وہ یہ سب سن کر ٹوٹ گیا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سادہ طریقے سے نکاح کر لیں گے، کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی، کوئی مہمان نہیں ہوں گے، صرف 2 گواہ ہوں گے اور ایک مولوی۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ نکاح کے وقت جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک سکون تھا کہ اب میں حلال رشتے میں ہوں، اب میں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ شادی کے بعد ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی شروع کی، کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک ہر چیز خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک خوف تھا کہ کہیں وہ تصویریں دوبارہ کسی جگہ نہ آ جائیں۔ نعمان نے کہا کہ وہ کسی طرح سائبر کرائم برانچ کے افسر سے ملاقات کرے گا۔ ہم گئے، افسر نے ساری بات سنی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم واقعی اپنی بیوی سے شادی کر چکے ہو؟ نعمان نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ افسر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو، تم نے بدنامی برداشت کی مگر غلط راستہ نہیں چنا۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کی مدد کروں گا مگر یہ وقت لگے گا، ہم ہر تصویر، ہر لنک، ہر ویب سائٹ سے یہ چیز ہٹائیں گے، مگر تم لوگ ہمت نہ ہارنا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ 6 مہینے تک ہم روز دعا کرتے رہے۔ ہر بار نعمان دفتر سے آ کر کہتا کہ آج کچھ نئی امید ملی ہے، کبھی وہ کہتا کہ ایک لنک بند ہوا ہے، کبھی کہتا کہ کچھ ثبوت ملے ہیں۔ آخرکار ایک دن افسر نے فون کیا کہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ وہ دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ میں رو پڑی، میں سجدے میں گر گئی۔ میں نے کہا شکر ہے کہ میری عزت محفوظ ہو گئی،
میں نے نعمان کو دیکھا، وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے وعدہ پورا کیا۔ میں نے کہا تم نے صرف وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے میری زندگی لوٹا دی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، باہر سورج ڈھل رہا تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، دل میں عجیب سا سکون تھا مگر ساتھ ہی ایک اداسی بھی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ بہت دیر سے ہوا تھا، ہم نے بہت کچھ کھو دیا تھا مگر ایک دوسرے کو نہیں کھویا تھا۔ نعمان بولا کہ وقت گزرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، ماں باپ بھی مان جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو اس نے کہا کہ میں ہر دن ان کے لیے دعا کروں گا، ایک دن وہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے غلطی کی تھی مگر توبہ کر لی، ہم نے حرام راستہ نہیں چنا، ہم نے زندگی چنی۔ کچھ مہینوں بعد ہمیں خبر ملی کہ وہ آدمی جس نے میری تصویریں وائرل کی تھیں وہ پکڑا گیا ہے، عدالت نے اس کو سزا دی ہے، اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ اس دن میں نے نعمان سے کہا کہ دیکھو انصاف ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا چھوٹی ہے مگر انصاف کا نظام بہت بڑا ہے، بس ہمت چاہیے۔ اس نے کہا کہ اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم نے زندگی سے بھاگنے کا فیصلہ چھوڑ کر زندگی کو جینے کا فیصلہ کیا تھا، اب ہمیں جینا ہے اور اچھا انسان بننا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کبھی خوش، کبھی غمگین، کبھی خاموش، مگر زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ نعمان کہتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر گناہ نہیں کیا تو دنیا کی باتوں سے کیوں ڈریں؟ میں ہر روز اس کی باتوں میں یقین بڑھتا محسوس کرتی ہوں۔ میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے، اب میں دل سے مطمئن ہوں۔ آج بھی جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اپنے چہرے پر وہ خوف نہیں دیکھتی جو کبھی تھا، اب وہاں ایک اطمینان ہے، ایک شکر ہے کہ میں بچ گئی، میں نے گناہ نہیں کیا۔ نعمان نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے میری عزت بچائی، میری زندگی بچائی۔ ہم دونوں اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارے ماں باپ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے، اور تب ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے غلطی کی تھی مگر ہم نے اس کا ازالہ بھی کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے محبت کی تھی اور محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی۔